رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ الذي داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي القرشي الحاشمي الأبطي التحامي سيدنا ومقتدانا وهدينا وسيلتنا في الدارين إمام القبلتين جد الحسن والحسين مولانا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ اذان گرامی قدر، موالیان در قرار، عاشقان رسول علیہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے اور آپ حضرات سیاہ لباس کے ساتھ سیاہ لباس زیبتن کر کے فرش عزا مجلس میں تشریف لائے ہیں کہ آج کی شب بہت ہی قیامت کی شب، آج کی رات بہت ہی المناک، آج کی شب بہت ہی جس کو کہیے کہ غربت والی شب ہے کہ آج آسمان ٹوٹ پڑا ہے اولاد علی علیہ الصلاۃ والسلام پر، کہ آج کی شب شب ضربت مولائے کائنات، حلال مشکلات، امیر کائنات، ید اللہ، نفس اللہ، ولی اللہ، وصی رسول اللہ، عین اللہ، لسان اللہ، رجل اللہ، ید اللہ، وہ علی کہ جس کا نام چلچلاتی دھوپ میں صائبہ بن جائے، وہ علی کہ جس کا وجود قبر کی تاریکی میں نور بن جائے، وہ علی کہ جس کی محبت نسلوں کی طہارت کا ثبوت ہو، وہ علی جو اسلام کی شان ہو، وہ علی کہ جو مومنین کی پہچان ہو، وہ علی کہ جو رسول اللہ کی آن ہو، وہ علی کہ جو اللہ کا فرمان ہو۔ اذان گرامی قدر، یہ ہیں حلال مشکلات، امیر کائنات۔ اللہ شان میں ارشاد فرما رہا ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ صرف اور صرف اللہ ولی ہے اور اس کا رسول ولی ہے، اور وہ ولی ہے کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ اب یہ دنیا ڈھونڈے نا کہ یہ زکوٰۃ کس نے عطا کی، اور زکوٰۃ بھی کتنی بڑی۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ میرے جوان نوجوان بھائیوں سے گزارش ہے کہ اگر یہ دروازے پہ سے اگر تھوڑا تھوڑا آگے سمٹ آئیں اور راستہ مومنین کے آنے کے لیے کشادہ کر دیں تو بعد میں آنے والوں کے لیے زحمت نہیں ہوگی، اور انشاءاللہ دھیرے دھیرے
یہ تسبیح کے بکھرے ہوئے دانے جب سمٹیں گے تو مکمل تسبیح ہو جائے گی۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یزان گرامی قدر، پروردگار عالم، خلاق کائنات، خلاق کون و مکان، خلاق ارض و سما، اپنی پاک و پاکیزہ کتاب، اپنی طاہر و مطہر کتاب، اپنی بے عیب کتاب، اپنی معجزہ کتاب، اپنی صاحب اعجاز کتاب میں ولایت کا ذکر کر رہا ہے کہ کون کون ولی ہو سکتا ہے، اور اللہ نے جس طریقے سے حرف حصر رکھ دیا آیت تطہیر کے اندر کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ بس صرف اور صرف اہل بیت ہی پاک ہیں، یعنی جو اس دائرے کے اندر ہیں وہ باہر جا نہیں سکتے، جو باہر والے ہیں وہ اندر آ نہیں سکتے۔ اب اگر آپ کو سمجھنا ہے کہ اہل بیت کون ہیں جو باہر جائیں گے نہیں، باہر والے آئیں گے نہیں، تو یہ سمجھ لینا جس کو چادر کے نیچے آنے سے رسول اللہ نے روکا نہ ہو۔ اذان گرامی قدر ذرا بیدار ہو جائے، آغاز ہے، تقریر شروع کر رہا ہوں، مجلس آغاز کر رہا ہوں۔ اذان گرامی قدر کے دائرے کے اندر جو ہیں کہ انما یرید اللہ، کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اگر اہل بیت کو سمجھنا ہے تو جو اس دائرے کے اندر ہیں وہ باہر جائیں گے نہیں، جو باہر والا ہے وہ اندر آ نہیں سکتا۔ تو اب دیکھیے کہ چادر کے نیچے کس کس کو رسول اللہ نے آنے دیا، جس کو رسول اللہ نے آنے دیا وہ سارے کے سارے اہل بیت ہیں، اور جس کو روک دیا سمجھ لینا وہ خیر پر تو ہو سکتی ہے لیکن اہل بیت نہیں ہو سکتی ہے۔ بھئی یہی تو فرمایا تھا کہ انت علی الخیر، کہ تم خیر کے اوپر ہو، کہ تم خیر پہ ہونے کے باوجود بھی چادر میں نہیں آ سکتی، اس لیے کہ چادر میں وہ آئے گا کہ جو اللہ کے ارادے میں طیب و طاہر، یعنی جب سے اللہ کا ارادہ ہے اور جب تک اللہ کا ارادہ رہے گا اس وقت تک وہ پاک ہیں، اس وقت سے پاک ہیں اور اس وقت تک پاک رہنے والے ہیں۔ یہی حصر یہاں پر استعمال ہوا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ۔ اذان گرامی قدر، ہم اور آپ نماز پڑھ لیتے ہیں، نماز پڑھنا اور ہے، نماز قائم کرنا اور ہے۔ اذان گرامی قدر کی نماز پڑھنا اور ہے، نماز کا قائم کرنا اور ہے۔ جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو کبھی اس کا خیال بازار میں ہوتا ہے، مارکیٹ میں ہوتا ہے، گھر میں ہوتا ہے۔ بھائی میں کچھ عرض کر رہا ہوں، اگر آپ بیدار ہوں تو انشاءاللہ گفتگو کا آغاز کر سکوں کہ نماز پڑھنا اور ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ بہت توجہ چاہوں گا، نماز پڑھنا اور ہے، نماز کا قائم کرنا اور ہے، نماز کا پڑھنا اور ہے، نماز کا قائم کرنا اور ہے۔ جب نماز آدمی پڑھتا ہے تو کبھی خیال مارکیٹ میں ہے، کبھی خیال بچوں میں ہے، کبھی خیال گھر میں ہے، لیکن جو نماز قائم کرتے ہیں پھر پیر سے تیر نکال لیا جاتا ہے اور پڑھنے والے کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اذان گرامی قدر، انما ولیکم اللہ، کہ اللہ تمہارا ولی ہے، اور کون ولی ہے؟ کہ اس کا رسول، اور وہ ولی ہے کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ اب اذان گرامی قدر، اس ولایت کو ڈھونڈیے نا، اس ولی کو ڈھونڈیے نا کہ جس کی ولایت اللہ کے ساتھ بھی ہو، رسول اللہ کے ساتھ بھی ہو، یعنی وہ ایسا ولی ہونا چاہیے کہ جو اللہ سے الگ بھی نہ ہو، رسول اللہ سے الگ بھی نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اذان گرامی قدر، شاید آپ محسوس نہیں کر رہے ہیں یا میں پڑھ نہیں پا رہا ہوں، بیدار ہونا آپ کا بہت ضروری ہے کہ اب وہ ڈھونڈیے نا اس ولی کو۔ تو اذان گرامی قدر کتاب ہے مشارق انوار الیقین، صفحہ نمبر 55 پہ کہا جاتا ہے کہ ارشاد ہوتا ہے کہ دیکھو علی کو اللہ نے معیار بنایا ہے، اللہ نے علی کو ترازو بنایا ہے، اللہ نے علی کو کسوٹی بنایا ہے۔ علی اللہ کا علم ہے کہ کہے کا
عالم ہے کہ لگے معیار ہے، اگر علی کی ولایت لے کر آؤ گے تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کیے جاؤ گے، اور اگر تم نے علی کے علاوہ کسی اور کو علی کے برابر سمجھا اور علی کا انکار کیا تو ذلتوں کے ساتھ جہنم میں داخل کیے جاؤ گے۔ اذان گرامی قدر، شاید آپ نے محسوس نہیں کیا کہ علی کے علاوہ کسی اور کو علی کے برابر سمجھا تو تم نے کفر کیا، تم نے شرک کیا، اور تم ذلتوں کے ساتھ جہنم میں داخل کیے جاؤ گے، جہنم میں ڈالے جاؤ گے۔ بھئی جہنم خود ذلت کا نام ہے، تو ذلیل کر کے جہنم میں ڈالے جاؤ گے۔ اذان گرامی قدر، شاید آپ محسوس نہیں کر رہے ہیں، یا میں بہت زیادہ تقریریں کر چکا نہ ہاتھ۔ جب ہماری مصلی کی نماز جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہوتی ہے تو پھر عشق کی نماز ایسے کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک بلند ترین صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بھائی میں کچھ عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، جزاک اللہ، بولا سلامت رکھے۔ اذان گرامی قدر، میں جانتا ہوں اس بات کو شب ضربت ہے، لیکن بہرحال علی کا ذکر ہے، علی کا تذکرہ ہے کہ ذلتوں کے ساتھ تمہیں جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ بھئی جہنم خود ایک ذلت کا نام ہے، اور اللہ کہتا ہے ذلیل کر کے تمہیں جہنم میں داخل کریں گے۔ یہ دو ذلتیں کیوں ہیں؟ اذان گرامی قدر، یہ دوہری ذلت اس لیے ہے کہ جب آدمی ذلیل ہو جاتا ہے، بہت توجہ چاہوں گا، جب آدمی رسوا ہو جاتا ہے، نہیں بات کو اور واضح کروں، مثال کے ساتھ پیش کروں کہ اگر مثلا مثال کے طور کے اوپر مسجد کے اندر کوئی شخص آئے اور اس کی بڑی بے عزتی ہو جائے، اس کی ذلت ہو جائے، اب مجھے بتائیے کہ کیا وہ اس عالم میں ہوتا ہے کہ وہ یہ بیان کرے کہ بھئی میں یہاں نماز پڑھتا تھا؟ اگر کسی نے کوئی ایسا گناہ کر لیا کہ جو گناہ معاشرے میں بڑا معیوب تھا، معاشرے میں بہت سخت جو ہے وہ اس سے نفرت کی جاتی ہے، اب اگر وہ مسجد کے اندر آئے، وہ گناہ کرنے والا، اور اس کا گناہ اشکار ہو چکا ہو، وہ ذلیل و رسوا ہو چکا ہو، کیا وہ یہ بیان کر سکتا ہے کہ بھئی میں روزے بھی رکھتا تھا، میں نماز بھی پڑھتا تھا، میں نے حج بھی کیا ہے، میں نے خمس بھی دیا ہے، میں نے زکوٰۃ بھی دیا ہے؟ کہ جو ذلیل ہو جاتا ہے پھر وہ اس عالم میں ہوتا نہیں ہے کہ اپنی اچھائیاں کو بیان کر سکے، اپنے نیک اعمال کو بیان کر سکے۔ اللہ نے کہا اگر علی کے علاوہ کسی اور کو مان کر آؤ گے تو تمہیں ذلیل کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ دیکھو اگر علی کے بغیر تم نماز لے کر آؤ گے، روزہ لے کر آؤ گے، حج لے کر آؤ گے، زکوٰۃ لے کر آؤ گے، تو حشر کے میدان میں ہم تمہیں ذلیل کر دیں گے۔ اور جو ذلیل ہو جاتا ہے پھر وہ اپنی اچھائی بیان نہیں کر پاتا ہے، تو جو علی کے علاوہ پہنچے گا تو پھر وہ نہ نماز بتا پائے گا، نہ روزہ بتا پائے گا، نہ حج بتا پائے گا، نہ خمس بتا پائے گا، نہ زکوٰۃ بتا پائے گا، بلکہ سر جھکائے کھڑا ہوگا اور اپنے مقدر کو رو رہا ہوگا کہ ہائے جسم تو لے آیا ہے، روح کو چھوڑ آیا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اذان گرامی قدر کے جسم تو لے آیا ہے لیکن اس نے جو ہے وہ روح کو چھوڑ دیا ہے۔ اب اذان گرامی قدر عوالم کی ایک حدیث ہے، میں آپ کے سامنے پڑھے دیتا ہوں، اور بہت قیمتی حدیث ہے، اور یہیں سے انشاءاللہ میں طے کروں گا کہ مجھے آگے بڑھنا ہے یا آگے نہیں بڑھنا ہے۔ ایک آدھ واقعہ پڑھ دینا چاہیے دھیرے دھیرے، اس لیے کہ اگر آپ روزے سے ہیں تو ہم نے بھی روزہ رکھا ہے، آپ نے جمعہ پڑھی ہے تو ہم نے جمعہ پڑھایا بھی ہے، آپ نے دعائیں سنی ہیں تو ہم نے دعائیں جو ہے وہ پڑھائی بھی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے پلہ جو ہے وہ برابر کا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ تو نہیں کوئی کہیں کا انصاف ہے کہ جی صاحب میں بولتا جاؤں اور آپ سکون سے سنتے چلے جائیں۔ اگر بات ہو، بات میں دم ہو تو بولیے گا، ورنہ کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اور میں بھی بہت اطمینان سے پڑھ جاؤں گا کہ اذان گرامی قدر عوالم کی حدیث ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علی کی ولایت، ذرا بیدار ہو جائیے گا انشاءاللہ، بہت قیمتی گفتگو آنے جا رہی ہے، روز اول کی گفتگو ہے کہ امام رضا نے ارشاد فرمایا کہ علی کی ولایت آدم کے سجدے کی طرح تھی کہ جس نے اقرار کر لیا وہ فرشتوں سے افضل ہو گیا، اور جس نے انکار کر دیا وہ ابلیس سے بدتر ہو گیا۔
کہ آدم کے سجدے کی علی کی ولایت، غدیر کے دن علی کی ولایت، علی کی ولایت آدم کے سجدے کی طرح تھی کہ جس نے قبول کر لیا فرشتوں سے افضل ہو گیا، جس نے انکار کر دیا ابلیس سے بھی بدتر ہو گیا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ اتنا بڑا کہ ابلیس سے بدتر ہو گیا؟ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ اسلام روز اول سے آیا ہے، دین روز اول سے ہے، لیکن اس دین سے کفر مایوس نہیں ہوا تھا۔ آدم دین لے کر آئے، کفر مایوس نہیں ہوا۔ نوح دین لے کر آئے، کفر مایوس نہیں ہوا۔ ابراہیم دین لے کر آئے، کفر مایوس نہیں ہوا۔ لمد دین لے کر آئے، کفر مایوس نہیں ہوا۔ یوسف دین لے کر آئے، کفر مایوس نہیں ہوا۔ نوح دین لے کر آئے، کفر مایوس نہیں ہوا۔ حضرت موسیٰ دین لے کر آئے، کفر مایوس نہیں ہوا۔ عیسیٰ دین لے کر آئے لیکن کفر مایوس نہیں ہوا۔ حتیٰ یہ احمد مجتبیٰ سرکار ختم مرتبت محمد الرسول اللہ دین لے کر آئے لیکن کفر مایوس نہیں ہوا۔ لیکن جیسے ہی یہ دین احمد مجتبیٰ نے علی کے ہاتھوں میں سپرد کیا، علی کے ہاتھوں میں دیا، فوراً کفر مایوس ہو گیا۔ تو یاد رکھیے گا اگر کفر کو قیامت تک مایوس رکھنا ہے تو علی علی کرتے رہنا ہوگا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ جزاک اللہ، مولا سلامت رکھے بیٹے، ذرا پانی یزان گرامی قدر، اگر کفر کو مایوس رکھنا ہے تو آپ کو علی علی کرتے رہنا ہوگا۔ اور اذان گرامی قدر آج جو ہے وہ لوگ لگے ہوئے، آپ کا بہت بارہا سنا ہوا اور بہت پیارا جملہ ہے، کسی بہترین ذاکر نے پڑھا اور بڑا اچھا نکتہ پڑھا ہے، میں دہرائے دیتا ہوں تاکہ آپ کو آمادہ کر سکوں جو بات مجھے عرض کرنی ہے کہ یہ علی کیا ہے۔ انما ولیکم اللہ، کہ اللہ ولی ہے، اس کا رسول ولی ہے، اور وہ ولی ہے جس نے نماز کو قائم کیا، جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ کو ادا کی ہے۔ تو اذان گرامی قدر آج جو ہے وہ لوگ علی کو دبانا چاہتے ہیں، علی کے نام کو مٹانا چاہتے ہیں۔ کسی ذاکر کا بڑا پیارا جملہ ہے کہ دیکھو اگر اتنا ہی شوق ہے تمہیں علی ولی اللہ مٹانے کا، علی کی عظمت کو مٹانے کا، علی کے نام کو مٹانے کا، تو بس دو چیزیں کر لو، پہلے کعبے کو گرا دو، دوسرے ساری مسجدوں کو ڈھا دو، اس لیے کہ جب تک کعبہ رہے گا علی کی ولادت یاد رہے گی، جب تک مسجد رہے گی علی کی شہادت یاد رہے گی۔ اگر اذان گرامی قدر اگر تمہیں مٹانے کا شوق ہے، اگر تم علی کو دبانا چاہتے ہو کہ علی ولی اللہ ختم ہو جائے، اور میرے دوستو، میرے بھائیوں، علی ولی اللہ پہ کبھی کمپرومائز نہ کیجئے گا، علی ولی اللہ کے اوپر کبھی بھی سمجھوتا نہ کیجئے گا، اس لیے کہ لشکر یزید میں لوگ نماز کے قائل تھے، روزے کے قائل تھے، حج کے قائل تھے، زکوٰۃ کے قائل تھے، حتیٰ یہ جمعے کے بھی قائل تھے۔ امام جمعہ کربلا کے میدان میں اپنی مسجدوں کے اسے لے کر آئے تھے، اور ان اسوں کے ذریعے بھی امام حسین علیہ السلام پر حملہ کیا گیا ہے۔ تو نماز کے قائل تھے۔ بہت توجہ چاہوں گا، اللہ جانے میں پڑھ نہیں پا رہا ہوں، آواز ڈبل تو نہیں ہو رہی ہے؟ آپ غور سے سن رہے ہیں یا میں پڑھ نہیں پا رہا ہوں؟ ایک بلند ترین صلوات پڑھے محمد والے۔ ایسے نہیں کہ اگر میں محنت کر رہا ہوں تو میں آپ سے چاہتا بھی ہوں، یا آپ بہت توجہ، میرے نوجوان بھائیو، بہت بڑی دلیل آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ لگے کہ جی صاحب علی ولی اللہ پہ کبھی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے، کبھی کمپرومائز نہ کیجئے گا علی ولی اللہ پہ۔ اور عزیزو یاد رکھیے گا، آپ کو اور ہمیں تو بڑی آسانی سے علی ولی اللہ مل گیا ہے، لیکن ان سے پوچھئے کہ جنہوں نے زبانیں کٹوائی ہیں، ان سے پوچھئے کہ جو قتل کیے گئے ہیں، ان سے پوچھئے جن کے خون کا گارا بنا کر دیواریں کھڑی کر دی گئیں، ان سے پوچھئے کہ جو زندانوں میں ڈال دیے گئے، ان سے پوچھئے کہ جن کے گھر تباہ ہو گئے اور انہوں نے علی ولی اللہ کو بچایا ہے۔ جو آج ہم بیٹھ کر کہہ رہے ہیں علی ولی اللہ، اگر انہوں نے قربانیاں نہ دی ہوتی تو ہم تک پہنچا نہ ہوتا۔ اذان گرامی قدر علی ولی اللہ پہ کبھی کمپرومائز نہیں، کبھی سمجھوتا نہیں، اس لیے کہ لشکر یزید میں لوگ نماز کے قائل تھے، حلال و حرام کے قائل تھے، روزے کے قائل تھے، حج کے قائل تھے، جمعے کے قائل تھے، رضی اللہ کے قائل تھے، بس نہیں مان رہے تھے تو علی ولی اللہ کو نہیں مان رہے تھے۔
اللہ اکبر. کچھ کہہ رہا ہوں کہ نہیں مان رہے تھے تو علی ولی اللہ کو نہیں مان رہے تھے. لیکن مجھے بتائیے کہ کیا کربلا کے بعد علی ولی اللہ نہیں پڑھا گیا؟ اذان گرامی قدر اگر نہیں پڑھا گیا ہوتا تو سن 2024 میں تو نہیں کہا جا رہا ہے. اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کربلا کے بعد بھی علی ولی اللہ جاری رہا، پڑھا جاتا رہا اور علی ولی اللہ آج تک پہنچا ہے. تب ایک جملہ کہوں گا کہ عزیزو یاد رکھنا کہ جب علی ولی اللہ زندہ یزید نہ روک پایا تو مردہ یزید کیا روک لے گا؟ علی ولی اللہ. سارے مل کر بول دو، اتنے تھکے ہوئے اور رات بھر آپ کو بھی عبادت کرنی ہے. اذان گرامی قدر کہتے ہیں کہ جب زندہ یزید نہیں روک پایا تو یہ مردہ یہ کیا روک لیں گے علی ولی اللہ کو. اور عزیزو آپ کی اپنی فضیلت بھی سمجھیے گا کہ اذان گرامی کا 2 پیشیاں ہیں. علی ہر جگہ کام آئے گا، صرف زندگی کے اندر نہیں. علی کون ہیں کہ لگے علی وہ ہیں کہ جب ماں کے شکم میں تھے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بچو ذرا میری جانب متوجہ ہو. علی کی ذات کیا ہے میں آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں. علی کتنا قیمتی ہے. یہ جو شیعت ملی ہے نا یہ یوں ہی نصیب نہیں ہوئی ہے. یہ آپ کے پلے یوں ہی نہیں آ گئی، آپ کے نصیب میں یوں ہی چلتی چلی نہیں آئی ہے. عالم زر میں گواہی دی تو شیعہ بنے ہو. ماں کے شکم میں آئے ہیں تو تصویر انہوں نے بنائی ہے. زندگی ملی ہے تو قسمت کو انہوں نے سنوارا ہے. موت آئی ہے تو موت کو شہادت انہوں نے بنایا ہے. جب قبر میں پہنچو گے تو تاریخی قبر کو ان کا وجود جو ہے وہ روشن کر دے گا. اللہ اکبر. حشر پہ یہ ملیں گے، نشر پر یہ ملیں گے، میزان پر یہ ملیں گے، صراط میں یہ ملیں گے، ہر جگہ یہی نظر آئیں گے. اللہ اکبر. اذان گرامی قدر 2 پیشیاں بہت بڑی پیشیاں ہیں. پہلی چیز ہے قبر میں جانا، دوسری چیز ہے حشر میں جانا. بھائی قبر میں بھی علی ملیں گے. اللہ اکبر. بھائی قبر میں بھی علی ملیں گے، حشر میں بھی علی ملیں گے. اللہ اکبر. اذان گرامی قدر قبر میں بھی علی ملیں گے، قبر میں بھی علی آئیں گے. علی نے خود کہا ہے نا کہ میں تمہاری قبر میں آؤں گا. لوگوں کو شک ہو جاتا ہے کہ بھئی علی قبر میں کیسے پہنچیں گے، منو مٹی کے نیچے علی کیسے آ سکتے ہیں. میں نے کہا یہ بتاؤ جب پہلے دن علی دنیا میں آ رہے تھے تو علی کیسے آئے تھے؟ کہ کعبے کی دیوار مسکرا رہی تھی، کعبے کی دیوار میں در بن رہا تھا. اللہ اکبر. کعبے کے پتھروں نے جگہ چھوڑی تھی. کس لیے چھوڑی تھی؟ کہ اس لیے کہ علی کی آمد تھی. اب مجھے کہنے دیجئے اما جب علی کی آمد کو کعبے کے پتھر نہیں روک پائے تو علی کی آمد کو یہ قبر کے ڈھیلے کیا روک پائیں گے؟ اذان گرامی قدر کہ جب علی کی آمد کو کعبے کے پتھر نہیں روک پائے تو اب عزیزو 2 پیشیاں ہیں. ایک ہے قبر میں، دوسری ہے حشر میں. تو قبر میں علی آئیں گے اور حشر میں بھی. سورہ قاف اللہ کہتا ہے کہ ہر امت کو ہم اس کے حقانے والے کے ساتھ بلائیں گے. ہاں ہر امت کو، ہر انسان کو اس کے حقانے والے کے ساتھ بلائیں گے. اللہ اکبر. یعنی آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنی بھی امتیں ہیں ان سب کے نبی پیچھے ہوں گے اور امتی آگے آگے ہوں گے. اور نبی کہیں گے امتیوں کو بڑھو، آگے چلو، بڑھو، آگے چلو. بھئی حکایا جائے گا نا، یعنی کہا جائے گا کہ بڑھیے، آگے چلیے. سورہ قاف ہے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ہر امت کو اس کا حقانے والا لے کر آئے گا. لیکن میرے پیارے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ احمد مجتبیٰ نے، تاجدار مدینہ نے ارشاد فرمایا یا علی انتا قائد الغر المحجلین، کہ اے علی تو چمکتی ہوئی پیشانیوں والے کا قائد ہوگا. یا علی انتا قائد الغر المحجلین، غر المحجلین جن کی پیشانیاں چمک رہی ہوں گی تو ان کا قائد ہوگا، تو ان کا لیڈر ہوگا. بھئی سارے نبی پیچھے سے امتیوں کو ہکا رہے ہوں گے لیکن علی آگے آگے ہوں گے، شیعہ پیچھے پیچھے ہوں گے. میں بہت دھیرے دھیرے تاکہ بات پہنچ سکے نا، میری بات پہنچ سکے کہ بھئی 2 پیشیاں ہیں. ایک پیشی قبر میں ہے، ایک پیشی حشر میں ہے. حشر قبر میں کیا ہے؟ قبر میں علی آئیں گے. حشر میں کیا ہوگا؟ یا علی انتا قائد الغر المحجلین، کہ اے علی تو قائد ہوگا، تو رہبر ہوگا، تو لیڈر ہوگا، تیرے ہاتھ میں لوائے حمد ہوگا اور تیرے پیچھے تیری جمعیت چل رہی ہوگی، تیرے پیچھے سارے شیعہ ہوں گے. میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یا رسول اللہ. قرآن یہ کہہ رہا ہے
نبی پیچھے ہوگا، امتی آگے ہوگا۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں علی آگے ہوگا، شیعہ پیچھے ہوگا۔ اے احمد مجتبی، اے نور اول، اے صادق اول، اے امین اول، اے بشیر، اے نذیر، اے امام، اے ہادی، اے بینا، اے بشیر و نذیر، میرے آقا، میرے سردار، یہ بتائیے ماجرا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ ہر نبی پیچھے ہے، علی آگے ہے، ہر نبی کا امتی آگے ہے، نبی پیچھے ہے، علی آگے ہوگا، علی کا شیعہ پیچھے ہوگا، نبی آواز دیں گے۔ ایسا اس لیے ہوگا اس لیے کہ نبیوں کو اپنے امتیوں پہ بھروسہ نہیں ہے کہ کون پیچھے سے ساتھ چھوڑ کے چلا جائے گا، کہ نبیوں کو بھروسہ نہیں ہوگا۔ اذان گرامی قدر، اللہم صلی علی محمد، بہت توجہ چاہوں گا اذان گرامی قدر۔ کہ لگے کہ نبیوں کو بھروسہ نہیں ہوگا، نبیوں کو بھروسہ نہیں ہوگا کہ اس کا امتی اس کے پیچھے چلے گا یا کہیں اور نکل لے گا، تو جن پہ بھروسہ نہیں ہے تو کل دنیا کے اندر نبی آگے آگے ہوتا تھا، امتی پیچھے پیچھے ہوتا تھا، تو امتی نکل لیا کرتے تھے، امتی چلے جایا کرتے تھے۔ اذان گرامی قدر، اللہ جانے آپ کیا سن رہے ہیں؟ کہ اللہ کے نبیوں کو بھروسہ نہیں ہوگا، اللہ کو بھروسہ نہیں ہے امتیوں کے اوپر کہ نبی کے پیچھے آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ تو آج اللہ نے حشر کے میدان میں ترتیب کو بدل دیا ہے، نبی کو آگے نہیں، نبی کو پیچھے رکھا، امتی کو آگے رکھا، لیکن علی کیوں آگے ہوں گے اور شیعہ کیوں پیچھے ہوں گے؟ کہ اس لیے کہ اللہ کو علی کے شیعہ پہ اتنا بھروسہ ہے کہ شیعہ جنت تو چھوڑ دے گا، علی کا ساتھ نہ چھوڑے گا۔ اذان گرامی قدر، یا اللہ یا علی انت قائد الغر المحجلین، اے علی آپ جو ہے وہ چمکتی ہوئی پیشانیوں والوں کے قائد ہوں گے۔ قسم خدا کی تمہارا جلوہ کیا ہوگا، تمہاری عزت کیا ہوگی؟ تمہاری عزت یہ ہوگی کہ علی کھڑے ہوں گے اور تمہیں تمہارے چہروں سے دیکھ کے پہچان لیا جائے گا۔ اذان گرامی قدر، روایت قرآن یہ کہتا ہے، قرآن میں تفسیر یہ ہے کہ علی کو آپ پہچانیں گے اور آپ علی کو پہچان لیں گے، اور جنت میں جائے گا بھی وہی کہ جس کو علی پہچانتا ہوگا، جو علی کو پہچانتا ہوگا۔ لہٰذا علی کو پہچاننا بہت ضروری ہے، علی کو جاننا، اگر جنت جانا ہے تو علی کو جاننا بہت ضروری ہے، علی کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ اذان گرامی قدر، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے دیتے ہیں۔ زکوٰۃ تو بہت سو نے دی، لیکن خلوص تو ایسا لاؤ۔ اور یہ زکوٰۃ بھی کیسی زکوٰۃ دی تھی؟ یہ زکوٰۃ بھی کیا تھی؟ کہ لگے آیا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجلسی مجمع ہے میرے سامنے بیٹھا ہوا الحمدللہ، اور سارے پڑھے لکھے ہیں۔ بہرحال بات زیادہ طویل نہ ہو جائے، اس لیے کہ میرا وقت شاید غالباً ختم ہو چکا ہے۔ 35 سے 40 منٹ کی تقریر تھی اور میں تقریباً 25-30 منٹ، کتنے منٹ ہو گئے دیکھیے ذرا، چونکہ آج اعمال بھی ہے پورے، جی 28 منٹ ہو گئے۔ 35-40 منٹ کا میرے پاس وقت تھا اور سمجھ لیجیے میں ختم کر چکا ہوں، 28 منٹ تو ہو ہی گئے، 30 سے 35 منٹ کی بات۔ تو بس اذان گرامی قدر، بس آخری بات آپ کے سامنے بیان کروں، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ چونکہ مصائب بھی ہونے ہیں تو تمام چیزوں کو زیادہ گفتگو نہ بڑھاتے ہوئے ختم کروں، اور ایک چیز آپ کے سامنے بہت قیمتی بیان کروں گا کہ اگر شیعہ ہو، آپ نے سب نے بہت خوش ہو گئے، آپ نے سب نے نعرہ لگایا، آپ سب کے ہاتھ الحمدللہ بلند ہو گئے کہ صاحب آپ کی پیشانیاں چمک رہی ہوں گی، آپ شیعہ ہیں، لیکن آج شب قدر ہے، گریبان میں جھانکیے گا ضرور، مجھ سے لے کر آخری آدمی تک کہ کیا حقیقی شیعہ ہیں؟ عزیزو بس ایک بات بیان کر کے ایک چھوٹا سا واقعہ، پہلے چھوٹا سا واقعہ بیان کروں، پھر منزل پر آ کر ربط مصائب۔ کیا لگے کہ ابو بصیر اسدی کوفی امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف، کہ وہ بیٹھے ہوئے اور ایک مرتبہ انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک خاتون آئی کہ جو بالکل اسلامی لباس، اسلامی حجاب کے اندر زیبتن ہے، بالکل اسلامی حجاب، اور امام کی بارگاہ میں آ کے بیٹھتی ہے۔ میں بتا رہا ہوں شیعہ کسے کہتے ہیں،
شیعہ کیسا ہوتا ہے۔ مولا خود امام جعفر صادق علیہ السلام اپنی جگہ سے بلند ہوتے ہیں اور بلند ہو کے بعد کہتے ہیں کہ کاش ہر کوئی ایسا شیعہ ہو جاتا۔ تو امام وقت کہہ رہا ہے تو کوئی تو بات ہوگی نا، کوئی تو چیز ہوگی نا، تب سنیے گا یہاں سے۔ اذان گرامی حوالہ میرے پاس محفوظ ہے، بات ہوائی نہیں، کسی کی سنی سنائی نہیں، اپنی پڑھی ہوئی بات۔ کہنے لگے کہ جی صاحب لیجئے، امام کی بارگاہ میں وہ خاتون آتی ہے بالکل مہذب باحجاب، اسلامی حجاب، اور ایک مرتبہ آ کر بیٹھ جاتی ہے، اور بیٹھنے کے بعد مولا سے جو ہے وہ سوال کرتی ہے۔ یہ کون تھی خاتون؟ کہ لیکن ان کا نام جو ہے وہ روایات نے، تاریخ نے جو ہے وہ خالد بیان کیا۔ کہ لگے وہ آتی ہیں اور آنے کے بعد بیٹھیں، اور بیٹھنے کے بعد فرزند رسول الثقلین سے سوال کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ میرے مولا ایک عرصہ ہو گیا ہے، بہت زیادہ دن ہو گئے ہیں، بہت زیادہ بیمار ہوں، اور بیماری طوالت ہی پکڑتی چلی جا رہی ہے۔ میں جتنی بھی کوشش کر رہی ہوں، مومن کا کام ہے کوشش کرنا، تو میں جتنی بھی کوشش کر رہی ہوں مرض بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ میں جتنے طبیبوں کے پاس گئی، کسی سے کوئی علاج نہیں ہو پایا۔ اور کہتے ہیں فرزند رسول، اس میں کمال کی بات یہ ہے کہ جن طبیبوں سے میں علاج کر رہی ہوں وہی بیماری دوسروں کو بھی ہے، اور انہی طبیبوں سے وہ بھی علاج کرا رہے ہیں، ان کو شفا مل جا رہی ہے، لیکن مجھے جو ہے وہ شفا نہیں ہو پا رہی ہے۔ تو میں ایک عرصے سے بیٹھی ہوئی تھی کہ شاید میرا امتحان ہوگا، شاید میری آزمائش ہو، لیکن کب تک بیٹھے رہیں۔ پھر میں دوبارہ جو ہے وہ اپنے علاج کے لیے اٹھی، اور دوبارہ انہی سب مدینے کے تمام طبیبوں کے پاس گئی۔ تمام طبیبوں نے علاج کیا، لیکن راحت میسر نہیں آ رہی ہے مولا۔ اور اس کے بعد کہتی ہیں، وہ فرماتی ہیں، بہت توجہ چاہوں گا، بس ایک جملہ ہے قسم خدا کی، کھڑے ہو جانے کے لیے کافی ہے، کہ جو خالد کہتی ہیں، کہنے لگے کہ میرا مرض بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ آخر میں جو ہے وہ ایک طبیب نے مجھ سے ایک بات کہی، وہ کہتا ہے کہ بی بی آپ کا علاج بس ایک چیز ہے، لیکن چونکہ آپ اتنی پاک و پاکیزہ ہیں کہ آپ کے لیے وہ علاج بیان نہیں کیا جا سکتا، اور وہ آپ کا علاج جو ہے وہ شراب ہے۔ اللہ اکبر۔ کہ لیکن اس کے ذریعے سے آپ کا علاج ہو سکتا ہے، لیکن آپ کے لیے نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ اب امام سوال کرتے ہیں، تو یہ بتاؤ کہ تم آئی کس لیے ہو یہاں پہ، کس لیے آئی ہو؟ کیا لگے کہ میں بس یہی آپ سے پوچھنے کے لیے آئی ہوں کہ طبیب جو ہے وہ شراب بتا رہا ہے۔ تو ایک مرتبہ امام پوچھتے، تو پھر تم کیا سوچتی ہو؟ کہ ایک مرتبہ پلٹ کے کہتی ہے، اے میرے مولا، میں نے امام آپ کو مانا ہے، طبیبوں کو نہیں مانا ہے۔ اللہ اکبر۔ رضانے کرام کہہ لگے آپ آئی کیوں؟ کہہ لگے کہ میں نے طبیبوں کو امام نہیں مانا ہے، ڈاکٹروں کے امام نہیں مانا ہے، میں نے آپ کو امام مانا ہے، اس لیے آئی ہوں۔ کہہ لگے مجھ سے کیا چاہتی ہو، تمہارا مقصد کیا ہے؟ کہ میرا مقصد یہ ہے کہ کل جب روز حشر ہو اور میرا نامہ اعمال کھولا جائے، اور نامہ اعمال کھلنے کے بعد جب مجھ سے سوالات شروع ہو جائیں کہ تو نے یہ کیوں کہا، یہ کیوں کیا، تو نے ایسا کیوں کیا، تو نے نماز ایسے کیوں پڑھی، تو نے روزہ ایسے کیوں رکھا، تو نے یہ کیوں کیا، تو نے یہ کارنامہ کیوں کیا، تو میں بس ایک جواب دیتی رہوں، میں نے یہ اس لیے کیا کہ میرے امام نے کہا تھا، یہ اس لیے کیا کہ میرے امام نے اجازت دی تھی، یہ اس لیے کیا کہ میری امام کی اسی میں رضا تھی۔ امام جعفر اپنی جگہ سے بلند ہوتے ہیں، اور بلند ہونے کے بعد ابو بصیر کو دیکھتے ہیں، اور دیکھنے کے بعد کہتے ہیں، اے ابو بصیر، کاش میرے سارے شیعہ اس جیسے ہو جاتے۔ اللہ اکبر۔ اذان گرامی کا تو اگر ہمیں شیعت کا دعویٰ ہے تو پھر ہمیں عمل بھی جو ہے وہ اپنی زندگی میں ایسا کرنا ہوگا۔ عمل اگر ان کی ناپسند کے کریں اور پھر دعوے کریں تو شاید دعویٰ رہ جائے، پھر شاید شیعہ نہ ہو کہ ہم محب رہ جائیں۔ یہ تو ان کا کرم ہے کہ انہوں نے شیعت سے نیچے بھی ایک پاودان رکھ دیا کہ ٹھیک ہے تم شیعہ نہیں تو تم ہمارے محب ہو۔ ہاں، اور اذان گرامی قدر کہتے ہیں جب صدقہ بٹتا ہے، اگر گھر والوں کو بٹتا ہے، کچھ کہہ رہا ہوں، تو جو حوالی موالی ہیں انہیں بھی ضرور بٹتا ہے، جو ساتھی ہیں انہیں بھی ضرور بٹتا ہے۔ تو شاید کہیں کسی جگہ کے اوپر گڈی کے اندر جو ہے نا وہ پھٹی نوٹ چل جاتی ہے۔ دنیا کا دستور یہی ہے کہ اگر کوئی پھٹی نوٹ ہوتی ہے اور اس کو چلانا ہوتا ہے تو اوپر نہیں رکھا جاتا ہے، کہیں نہ کہیں گڈی کے بیچ میں چھپا کے رکھ دیا جاتا ہے کہ کہیں سے گزر جائے۔ اذان گرامی قدر ہماری حالت یہی ہے، ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد اذان گرامی، لیکن اپنے آپ کو انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ کہ لگے وہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، اور زکوٰۃ بھی کیسے دی؟ پہلی بار لوگ ایک اعتراض کر دیتے ہیں
کیا لگے کہ وہ علی کا خضوع و خشوع کہاں باقی رہ گیا؟ وہ انہوں نے تو جو ہے وہ فقیر کی آواز کو سن لی۔ بھئی میں کہتا ہوں کہ صاحب اگر پہلی بار سن لیا ہوتا تو بات تھی، دوسری بار سن لیتے، تیسری بار سن لیتے۔ وہ کب سنا؟ کہ لگے جب وہ ایک کہہ کے جا رہا تھا، پروردگار تیری بارگاہ سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، تیری بارگاہ سے۔ خضوع اور خشوع کس کی بارگاہ میں ہوتا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں۔ علی تھے اللہ کی بارگاہ میں۔ اگر پہلی بار میں دے دیا ہوتا تو آپ کی بات صحیح ہوتی، دوسری بار میں، لیکن اس نے 3 بار لوگوں سے مانگا۔ کچھ کہہ رہا ہوں، 3 بار اس نے لوگوں سے مانگا تو کچھ نہ ملا، لیکن جب اس نے یہ کہا کہ اللہ کی بارگاہ سے، تو عزیزو یاد رکھیے گا 4تھی منزل پر اللہ کی بارگاہ ہے۔ کہنے لگے کہ صاحب کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ 4تھی مرتبہ اس نے کہا کہ اے اللہ تو گواہ رہنا، تیری بارگاہ سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ تو علی جہاں تھے وہاں پہ آواز پہنچی۔ ایک مرتبہ کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ علی کے ہوتے ہوئے اللہ کی بارگاہ سے کوئی خالی ہاتھ چلا جائے؟ اللہ اکبر۔ اذان گرامی قدر، اللہ علی کے ہوتے ہوئے کوئی اللہ کی بارگاہ سے خالی ہاتھ نہیں جا سکتا ہے۔ اگر علی ہے تو پھر اللہ کی بارگاہ سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ تو اذان گرامی قدر، بھائی علی نے جو اللہ اللہ کر رہا تھا، جو اللہ اللہ کر رہا تھا، علی نے اس پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ تو پھر حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ علی نے اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، تو اب اللہ بھی تو علی علی کرنے والے کو اپنا سب کچھ قربان کر دے۔ جو علی علی کر رہا ہے اس پر اپنا سب کچھ قربان کر دے۔ اذان گرامی قدر، آج قیامت کی رات ہے، یہ چراغ گل کر دیں، اس لیے کہ آج زینب کو قرار نہیں ہے، آج ام کلثوم بے چین ہے۔ اللہ اکبر، آج علی کا آخری افطار ہے۔ بیٹا حسن آج کتنی تاریخ ہو گئی؟ کل لگے بابا 17 رمضان ہو چکی ہے، تو اب جو 21 کے بعد جیے گا وہ عید منائے گا۔ آزاد گرام کچھ دن ہے، کچھ دن کے بعد ہمارے گھروں میں آپ دیکھیں گے ہمارے بچے جو ہے وہ لباس دلائیے، بابا ڈیڈی جو بھی کہتے ہوں، یہ چاہیے وہ چاہیے، عید کی تیاریوں میں لگ جائیں گے۔ لیکن اذان گرامی قدر ہے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے مسلمانوں نے دونوں عیدیں چھین لی۔ اللہ اکبر۔ جب عید الاضحیٰ آتی ہے تو مسلم ابن عقیل کا ماتم ہوتا ہے، اور جب عید الفطر آتی ہے علی مرتضیٰ کا ماتم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں اذان گرامی قدر، روایتیں کہتی ہیں آج علی کا آخری روزہ ہے۔ لیجئے صاحب، علی نے آخری افطار کیا ہے۔ ایک مرتبہ آخری افطار جناب ام کلثوم کے یہاں پر ہے، دسترخوان پر بیٹھ گئے، بیوی نے جو ہے وہ دسترخوان کے اوپر دودھ اور نمک لا کر رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ علی مرتضیٰ نے چہرے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا، اے بیٹی کیا کبھی تم نے اپنے بابا کو دیکھا ہے کہ ایک وقت میں 2 غذا سے افطار کیا ہو؟ فرط محبت میں بیٹی نے نمک کو اٹھا لیا۔ علی مرتضیٰ نے کہا نہیں، آج علی آخری افطار اسی نمک سے کرے گا، بیٹی دودھ اٹھا لے جاؤ۔ لیجیے، علی نے جو ہے وہ افطار کر لیا۔ اللہ اکبر۔ لیجیے، وہ قیامت کی رات آ گئی جسے شب 19 کہا جاتا ہے۔ روایت یہ کہتے ہیں علی مرتضیٰ ہیں، کبھی بستر پر جاتے ہیں، کبھی صحن خانہ میں آتے ہیں، کبھی صحن خانہ سے کبھی بستر پہ تشریف لاتے ہیں۔ ہائے یہ منظر ہماری اور آپ کی شہزادی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا دیکھ رہی ہیں۔ ایک مرتبہ جب کافی دیر ہو گئی، پریشان ہو گئی اور کہتی ہیں، بابا کے قریب آ کے فرماتی ہیں، اے بابا آج بہت زیادہ مضطرب ہیں، آج بہت زیادہ پریشان ہیں، میں بار بار دیکھ رہی ہوں، کبھی بستر استراحت پہ جاتے ہیں، کبھی صحن خانہ میں آتے ہیں، کبھی آسمان کی جانب دیکھتے ہیں، کبھی بچوں کی جانب دیکھتے ہیں، بابا ماجرا کیا ہے؟ ایک مرتبہ کہا، بیٹا زینب صبر کرنا، آج علی کی آخری رات ہے، آج علی اپنے معبود حقیقی سے ملنے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں عزیزو، آج علی کی رات کٹ نہیں رہی ہے۔ ارے جو علی خیبر کا درد انگلیوں پہ اکھاڑ لے، جو علی ہر جنگ میں جس کے قدم کبھی لرزے نہیں، آج علی ہے۔ بڑی مشکل سے رات کٹ رہی ہے، اس لیے کہ حضور معبود میں جانا ہے علی کو۔ اللہ اکبر۔ روایت یہ کہتی ہے، اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ بچوں اب بیٹھ جاؤ،
بیٹا بیٹھ جاؤ، مصائب شروع ہو چکے ہیں، اللہ آپ سب کو شاد و آباد رکھے، رو لیجئے گا، پرسہ دے لیجئے گا، اس لیے کہ آج کی شب زینب یتیم ہو رہی ہے۔ آج اگر اپنے بچوں کے اوپر پیار آئے نا، چھوٹے بچوں کے اوپر پیار نہ کیجئے گا، اس لیے کہ آج علی کے بچے یتیم ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہاں عزیز، و روایت یہ کہتی ہے کہ جب یہ رمضان آ رہا تھا نا، امام حسن مجتبیٰ کو بھیجا تھا کہ جاؤ بیٹا جا کر میری بیٹیوں کو لے آؤ، اس لیے کہ مجھے زینب کلثوم کی بڑی یاد آ رہی ہے، اور بیٹا جب کوفہ شہر میں داخل ہونا تو خیال رکھنا کہ شام کے وقت داخل ہونا۔ لیجئے امام حسن مجتبیٰ بہنوں کو لے کر مدینے سے کوفے آ گئے، اور جب کوفے پہنچے ہیں نا، روایت کہتی شام کے وقت علی کو کہلوا بھیجا کہ شہزادیاں آ گئی ہیں۔ علی نے کہا انتظار کرو، ارے شب کا سناٹا چھا جائے، تاریکی چھا جائے۔ لیجئے جب تاریکی چھا گئی، علی نے ایک مرتبہ کوفے میں اعلان کیا، او کوفے والو آج کوئی کوفے سے باہر نہ نکلے، اس لیے کہ علی کی بیٹی زینب کوفے میں آ رہی ہے۔ اجرکم اللہ، کرو ماتم، ایسے نہیں، کس رمضان ہے، علی سے محبت، علی کا ماتم ہے نا، بابا سے بلند گریا کرو۔ ارے جب مجلس میں رویا جاتا ہے تو گھٹ گھٹ کے نہیں رویا جاتا، ایسے رویا جاتا ہے جیسے میرے مولا نے فرمایا کہ جیسے ضعیف ماں ارے جوان کے لاشے پہ تڑپ تڑپ کے روتی ہے، پھر اسے پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ اجرکم اللہ، علی کا ماتم کرنے کے لیے آئے ہو، کہنے لگے کہ علی نے اعلان کروا دیا، او کوفے والو آج کوئی نکلے نہیں۔ میں کہوں گا مولا آج آپ کی بادشاہت ہے، آج آپ خلیفہ ہیں، آج آپ کی حکومت ہے، آپ نے اعلان کروا دیا، لیکن ہائے سن 61 ہجری حسین کی شہادت کے بعد ارے یہی کوفہ ہوگا کہ جہاں پر اعلان کرایا جا رہا ہو، جہاں پر اعلان ہو رہا ہوگا۔ اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ہاں عزیزو چند جملے سن لیجئے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ علی پہنچے، اور پہنچنے کے بعد امام حسن علیہ السلام ہیں، امام حسن کے ہاتھ میں مہار تھی۔ علی مرتضیٰ نے کہا لاؤ بیٹا مہار مجھے دے دو۔ علی نے مہار کو پکڑا، لیجئے مناقے کھو، ایک مرتبہ کوفے کی جانب لے کر چلے، اور جیسے ہی دروازہ آیا ہے، در کوفہ آیا، علی نے کہا بیٹا زینب ذرا محمل کا پردہ ہٹانا۔ زینب نے محمل کا پردہ ہٹایا، کہا جی بابا، کہا دیکھو اسے کوفے کا دروازہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے بڑھے، اور چلنے کے بعد پھر صدر دروازہ آ گیا، پھر کہا بیٹا ذرا محمل کا پردہ ہٹانا۔ زینب نے پھر پردہ ہٹایا، کہا بیٹا دیکھو اسے کوفے کا صدر دروازہ کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے چلے، پھر علی نے کہا زینب ذرا محمل کا پردہ ہٹانا، پھر پردہ ہٹایا، کہ بیٹا دیکھو اسے کوفے کی گلیاں کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے بڑھے، کہ ذرا پردے کو ہٹاؤ، محمل کا پردہ ہٹا، کیا کہا، کہ دیکھو اسے دارالعمارہ کہا جاتا ہے۔ پھر آگے بڑھے، کہتے ہیں اسے جو ہے وہ کوفے کا چوک کہا جاتا ہے۔ بس زینب تڑپ گئی، اور تڑپنے کے بعد کہتی بابا یہ راستے، یہ گلیاں، یہ دروازہ، یہ دارالعمارہ تو بیٹوں کو دکھایا جاتا ہے، بیٹی کو کیوں دکھا رہے؟ کہ زینب آج نہ سمجھو گی، لیکن ایک دن آئے گا کہ یہی کوفے کی گلیاں ہوں گی، سربرہنا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ہاں عزیز، میں نے ختم کر دی گفتگو۔ روایت یہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ شب 19 آ گئی، علی مرتضیٰ حلال مشکلات، پریشان ہے، جس نے کائنات کی مشکلوں کو حل کیا، آج وہ علی کتنا مسترب، کبھی بستر استراحت پہ آتے ہیں، کبھی صحن خانہ میں، کبھی آسمان کی جانب دیکھتے ہیں، کبھی وقت کو دیکھے جا رہے ہیں، اب کتنا وقت رہ گیا، اب کتنا وقت رہ گیا۔ اللہ اکبر۔ لیجئے وہ وقت بھی آ گیا کہ ایک مرتبہ علی نے امامے کو پہنا، علی نے ابا کو پہنا، علی نے ردا کو اڑا، اور ایک مرتبہ گھر والوں کو آخری نظر دیکھ کر علی گھر سے باہر نکل رہے ہیں۔ جیسے ہی گھر سے باہر نکلنے لگے، ارے مرغابیوں نے پڑپڑانا شروع کر دیا،
علی کے قدموں کو آ کر چومنا شروع کر دیا۔ علی نے ایک مرتبہ امام حسن کو کہا اے بیٹا حسن، اگر ان مرغابیوں کا خیال رکھا جائے، ان کے کھانے پانی کا انتظام ہو تو انہیں رکھنا، ورنہ انہیں آزاد کر دینا۔ اے میرے مولا، سن 40 ہجری میں آپ کو مرغابیوں کے کھانے اور پانی کا اتنا خیال، لیکن سن 66 ہجری میں آئے کربلا کا میدان، حسین کا 6 مہینے کا علی اصغر، حسین کی 4 برس کی بچی سکینہ، 3 دن کی بھوک، 3 دن کی پیاس، ارے کہیں تماچے کھا رہی ہے۔ اجرکم اللہ، اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم ہے کربلا کے۔ ہاں عزیز، روایت یہ کہتی ہے ایک مرتبہ میرے مولا لیجئے مسجد میں پہنچے، مسجد میں ملعون سو رہا تھا۔ بس عزیز آخری جملے ہیں، 3 دن مسلسل مصائب ہے، آج سے ہنسیے گا نہیں، مسکرائیے گا نہیں، اس لیے کہ زینب یتیم ہو رہی ہیں، ام کلثوم کی یتیمی کا وقت آ گیا۔ ہاں عزیز، روایت کہتی ہے کہ علی مرتضیٰ نے ایک مرتبہ قاتل کو اٹھایا، جگایا کہ اٹھ جا، وقت نماز ہے۔ ہاں عزیزو، روایت یہ کہتی ہے کہ آج علی خود گلدستہ اذان پر گئے ہیں۔ اللہ اکبر، علی آج گلدستہ اذان پر پہنچے، اور اذان پر پہنچنے کے بعد آج علی نے تکبیر کہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عزیزو، آج جب علی نے تکبیر کہی تھی، روایت کہتی ہے علی کی آواز میں اتنا درد تھا، علی کی آواز میں اتنا سوز تھا کہ سارے کوفے کے لوگ گھبرا گئے کہ آج علی کو کیا ہو گیا ہے۔ ایسی درد بھری آواز ہم نے علی کی کبھی زندگی میں نہیں سنی تھی۔ اللہ اکبر، ارے دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں نے اپنے دروازوں کو کھولا، ہر کوئی مسجد کی جانب دوڑ رہا تھا، ہر کوئی مسجد کی جانب چل دیا۔ اللہ اکبر، علی اذان کہتے گئے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لیجیے، علی نے نماز کو، علی نے اذان کو ختم کیا، مصلی عبادت پر آئے۔ اب روایت یہ کہتی ہے بس سروں کو بلند کرو، آخری مراحل میں ہوں، گریے کو نہ روکنا۔ روایت یہ کہتی ہے بس ایک مرتبہ علی نے پہلا سجدہ ادا کیا، دوسرا سجدہ کر کے جیسے ہی سر کو بلند کر رہے تھے کہ فرق مبارک پر، ارے زہر آلود تلوار ابن ملجم کی فرق مبارک پر آ کر لگی کہ میرے مولا حلال کائنات علی مشکل کشا کا سر دوبارہ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ہاں عزیزو، روایت کے بڑے عجیب جملے ہیں۔ روایت نے بیان فرمایا کہ علی کے سر سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا، پورا مسلح علی کے خون سے تر ہو گیا، پورا مسلح علی کے خون سے بھر گیا۔ ہاں عزیزو، اب سروں کو بلند کرو۔ روایت یہ کہتی ہے علی کے سر سے خون ابل رہا تھا، علی نے ایک مرتبہ مسلح کو ہٹایا، ادھر آواز بلند ہو گئی، ارکان ہدایت منہدم کر دیے گئے، ادھر امام حسن دوڑے، امام حسین دوڑے۔ علی نے کیا کیا؟ علی نے مسلح کو ہٹایا، خاک مسجد کو مسلح کے نیچے سے نکالا، اپنے زخم میں بھرنا شروع کیا، اور سروں کو اٹھاؤ، آخری منزل میں نے ختم کر دیا۔ علی نے مسلح کو ہٹایا، خاک مسجد اپنے زخم میں بھرنا شروع کی۔ میں کہوں گا مولا، ارے سر پر ضربت لگی ہے، ہاتھ تھے نا، خاک اٹھا کر زخموں پہ لگا تو لی، لیکن ہائے کربلا کے میدان میں غازی عباس، ارے سر پر گرزے گرا لگا، لیکن عباس کے ہاتھ نہیں تھے۔